نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 270 فرمایا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو یا جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا تو کوئی مددگار ہی نہیں۔ تو بات یہاں پر نظر کی آ رہی ہے۔ نظر کہا جاتا ہے کسی ایسی نیکی کو، کسی ایسے عمل کو جو انسان خود اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے جو کہ اللہ نے فرض نہیں کی ہوتی۔ نظر ایسی نیکی جو انسان خود اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے، یعنی کہ نفلی نیکی ہے، اس نے خود اپنے اوپر فرض کر لی ہے جو اللہ نے فرض نہیں کری۔ مثلا نفل نماز یا نفل روزہ یا صدقہ یا حج۔ تو یہاں اس نظر کا ذکر ہے۔ نظر کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک نظر مطلق ہے اور ایک نظر معلق۔ ایک ہے نظر مطلق اور ایک ہے نظر معلق۔ اچھا جی، اب یہ کیا ہیں دونوں؟ مطلق کا مطلب ہوتا ہے جسٹ آن اٹس اون، بس خود ایک نظر ہے، اس کے ساتھ کوئی شرط اٹیچ نہیں ہے، مطلق ہے۔ مطلق یہ طلاق لفظ پڑھا ہے آپ نے، تو کیا وہ جو طلاق کا روٹ ورڈ ہے وہی مطلق کا بھی روٹ ورڈ ہے، طا لام قاف۔ مطلق یعنی فری، فری نظر مانی ہے۔ فری نظر کیا کہ کوئی شرط لگائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی اپنے اوپر انسان لازم کر لے، یہ نظر مطلق ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی آیات ہم نے پڑھی انفاق کے اوپر، اب کہا کہ اچھا اب میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گی، یہ مطلق نظر ہے۔ یا یہ کہ میں عمرہ کروں گی، تو یہ مطلق نظر کہلاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو یہ بہت اچھی لگتی ہے کہ اللہ نے کوئی فرض تو نہیں کیا تھا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، عمرہ فرض تو نہیں ہے، یا روزہ نفلی روزہ نفلی ہے، یا اتنی رکعت ہم نماز پڑھیں گے، یا اتنے پارے ہم پڑھیں گے، کوئی بھی اچھا نیکی کا کام، یا اتنا ڈونیشن ہم دیں گے اللہ نام پر، تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ اللہ کو اتنی پسند ہے یہ نظر کہ ایسے لوگوں کا ذکر جنتیوں کی صفات میں آیا ہے، کہ جنتیوں کی صفات میں ایک صفت آئی ہے کہ کون لوگ ہوں گے جنت میں جانے والے؟ یوفون بالنذر، اپنی نظریں پوری کرتے ہیں وہ۔ اچھا، اب معلق کی طرف آ جاتے ہیں۔ مطلق تو ہو گئی، اب معلق کی طرف آتے ہیں۔ معلق کیا بنا؟ علاقہ، علاقہ مطلب لٹکنا، مراد ہے کنڈیشنل نظر۔ تو مطلق کیا ہے؟ انکنڈیشنل نظر ہے، اور معلق کنڈیشنل نظر ہے۔ تو معلق یہ ہے کہ کسی شرط کے ساتھ نظر مانی جائے، شرط لگائی جائے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، میرے ایگزامز میں اتنے نمبر آ گئے، یا گھر بن گیا، یا یہ نوکری مل گئی، یا فلاں کام یوں میرا ہو گیا، تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا اتنے لوگوں کو ہم کھانا کھلائیں گے۔ یہ کون سی ہے؟ معلق، کنڈیشنل نظر مانی ہے۔ یہ نظر جائز ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں رواج اسی نظر کا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر وہ صحیح سلامت بچہ ہو گیا تو نظر مانیے کتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے۔ تو جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم یاد رکھیں کہ کوئی آدمی شرط کی وجہ سے اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہو جائے گا شرط کی وجہ سے کہ اس کی مرضی ضرور پوری کرے اب، اس لیے کہ اس نے تو نظر مان لی ہے۔ نظر قسمت نہیں بدل سکتی۔ مسلم میں حدیث ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو. تو کس نظر کو کہہ رہے ہیں آپ نظر مت مانا کرو؟ معلق کنڈیشنل نظریں مت مانا کرو. فرمایا نظر نہ مانا کرو اس لیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ امور میں کچھ فائدہ نہیں دیتی. صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے. بخیل کیا؟ کنجوس. جو مائزر ہوتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ پیسہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے اس کے ہاتھ سے. تو یہ ہے دراصل دو طرح کی نظریں. تو کھلی نظر ہونی چاہیے. بہت بہتر ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی اندیشہ ہے تو وہ پہلے ہی صدقہ دے دے. وہ کام ہونے سے پہلے ہی وہ صدقہ دے دے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے میری بلا کو میری مصیبت کو دور کر دے. اس لیے کہ وہ کام اگر ہو گیا تو کریں گے, نہیں ہوا تو نہیں دیں گے پھر اللہ کے نام پہ وہ. تو یہ تو مناسب نہیں ہے نا. تو لہٰذا نظریں اسی طرح سے ماننی چاہیے کھلی. اور ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ نظر مانی جاتی ہے کوئی نفلی نیکی کی. گناہ کے کام کی نظر جائز نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا اگر بچہ ہوا, صحیح سلامت بچہ ہوا تو فلاں ہم پیر کے مزار پر جا کر دیگیں چڑھائیں گے یا ہم فلاں منت یوں پوری کریں گے. اور ہم طرح طرح کی منتیں اور طرح طرح کی نظریں ہم دیکھتے ہیں. منت اور نظر ایک ہی چیز ہے. کہتے ہیں نا منت مانی تھی, ہم اپنی زبان میں منت کہتے ہیں نا. منت بیسکلی کیا ہے؟ نظر. بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بچے کے ایک بال کی لٹ چھوڑ دیتے ہیں, یہ نظر مان لی ہے. کہ پورا سر بچے کا شیو ہوگا, ایک لٹ شیو نہیں ہوگی. خاص طور پہ بیٹوں کے لیے مانی جاتی ہے نظر کہ بیٹا ہوگا تو پھر ہی نظر مانیں گے. اور وہ لٹ چھوڑ دیتے ہیں. پھر بچہ کچھ سالوں کا ہوتا ہے تو خاص پیر کے مزار پر لے جا کر پھر اس کو کٹوایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں, یہ ناجائز چیزوں کی نظر تو مان ہی نہیں سکتے. تو ہمیشہ ان کاموں کی نظر ماننی چاہیے جو کہ اسلام میں جن کی کہ اجازت ہے, جس میں شرک نہ ہو, بدعت نہ ہو. اگر نظر مان لی اور کسی وجہ سے پوری نہیں کر سک رہے تو کفارہ دینا ہوگا. مثال کے طور پہ عمرے کی نیت کر لی تھی, نظر مان لی تھی, عمرہ نہیں کر پا رہے, کوئی مجبوری آ گئی ہے تو کفارہ دینا ہوگا. اور یہ کیا ہے کفارہ؟ جو قسم کا کفارہ ہے. قسم ہی کا کفارہ جو ہے وہ اس کا کفارہ ہے. سورہ مائدہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو. غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا کہ فلاں پیر کے نام کی نظر, فلاں بزرگ کے نام کی نظر, یہ شرک ہے. اور یہ معمولی شرک نہیں ہے, شرک اکبر کی قسموں میں آتا ہے. یہ بہت بڑا شرک ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر مانی جائے. اس کا مطلب ہے غیر اللہ کی خوشنودی مقصد ہے اور اللہ کو پیچھے کر دیا ہے, نعوذ باللہ. تو یہ شرک اکبر ہے. تو اسی کا فرمایا کہ ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں جو کہ غلط کام کریں یا نظر مان کر پوری نہ کریں. آگے فرمایا آیت 271, ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے, لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے مٹ جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے پچھلے ہفتے کہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے, اور یہاں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر دکھا کر دو تو واہ بھائی کیا اچھی بات ہے. یہ تو کہاں پر دکھا کر دینا اچھا ہے؟ جہاں دوسروں کی یاد دہانی ہو, کہ ہمیں لگے کہ ہاں دوسروں کو بھی یاد آ جائے گا کہ ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. تو علماء کہتے ہیں کہ فرض زکوٰۃ یا جیسے صدقہ فطر ہے وہ دکھا کر دینا اچھا ہے. تو فرض صدقات انسان دکھا کر دے, نفلی صدقات بھی دکھا کر دینے میں حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہیں فنڈ ریزنگ کرنی ہے, وہ تو ہے ہی فنڈ ریزنگ, اس کو چھپا کے کیسے کریں گے بتائیں, وہ تو نہیں چھپ سکتی. تو فنڈ ریزنگ وغیرہ کرنی ہے, کوئی پروجیکٹ لگنا ہے, کوئی ہاسپٹل ہے, ڈونیشنز چاہیے اس کے لیے, وہ بھی دکھا کر دیے جا سکتے ہیں. اور اس کی مثال خود ہم کو سنت میں ملتی ہے. تبوک کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ ریزنگ کری, صحابہ آئے اور وہ سب کے سامنے ہی صدقات دے رہے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کا صدقہ سب کے سامنے تھا. اتنے انہوں نے آ کے اتنا کچھ دیا, آپ کے
جو آپ کے پاس لا کر وہ اپنے درہم ڈالتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اپنے ہاتھ ڈال کر الٹ پلٹ ان کو کر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ عثمان کو آج کے بعد کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اسی طرح ایک کنواں تھا جس کا پانی بڑا میٹھا تھا، اب اس کنویں کو عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے خرید کر اور وقف کر دیا تھا، یہودی سے خریدا، یہودی پانی بیچا کرتا تھا، مسلمانوں کو دقت ہوتی تھی، میٹھا پانی تھا اس کنویں کا، عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب یہ نیکی چھپ تو نہیں سکتی تھی، صدقہ کیسے چھپ سکتا تھا؟ تو اصل بات کیا ہوتی ہے دکھاتے وقت؟ اپنی نیت۔ پھر بعض دفعہ دکھانا ضروری کیوں ہو جاتا ہے؟ سکھانے کے لیے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو تم۔ تو یہ بعض دفعہ دکھانا ہوتا ہے کچھ اعمال کو تاکہ سیکھنے والے سیکھ جائیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ ہر دیکھی جانے والی نیکی دکھاوا نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہوا؟ ہر دیکھی جانے والی نیکی دکھاوا نہیں ہے۔ آپ کوئی اگر کہیں ڈونیشن دے رہا ہے اور کسی نے دیکھ لیا تو کیا یہ دکھاوا ہو گیا؟ تو دکھاوا جو ہے یاد رکھیں یہ ہاتھوں کا عمل نہیں ہے، دکھاوا دل کا عمل ہے، یہ نیت سے متعلق ہے کہ تمہارے ہاتھ نے جو یہ دیا کس انٹینشن سے دیا، نیت کیا تھی دینے کی؟ کیا لوگوں کو تم دکھانے کے لیے دے رہے تھے؟ وہ تو اللہ اور بندے کے درمیان یہ معاملہ ہے، تو میں اور آپ دکھاوا نہیں جج کر سکتے، اور نہ کوئی ضرورت ہے ہم کو اس تکلف میں پڑھنے کی، یہ اللہ جانے اور دینے والا جانے۔ ابھی قربانی کے ضمن میں بھی ہم نے تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکشن کیا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ ہر دیکھا جانے والا کام دکھاوا نہیں ہوتا، یہ نیت کا مسئلہ ہوتا ہے بیسکلی، تو نیت کو انسان خالص رکھے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، دکھا کر دو، واہ بھائی بہت اچھی بات ہے۔ پھر کیا کہا؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپاؤ اور چھپا کر تم فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ تو کوئی ایسا موقع ہو جہاں کسی کی ذاتی مدد کرنی ہے اور دوسروں کو بتانے میں اس کی عزت نفس کو ٹھیس لگ رہی ہے، اس کا سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ انجر ہو رہا ہے، ایسے میں پھر چھپا کر دینا چاہیے۔ اور بہت سی احادیث ہم کو ملتی ہیں جس میں چھپا کر صدقہ دینے والوں کی تعریف آئی ہے۔ احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اس طرح گناہ مٹاتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ 7 آدمیوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا اور ایسا چھپا کر کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو یہ حدیث ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ تو کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، اور صدقہ خالی کوئی پیسے والوں کا کام نہیں ہے، خالی کمانے والوں کا نہیں ہے، غریب بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم عادت ڈال سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹ ہوں، ہم کہیں ٹیچر ہوں یا ہم خاندان کے کوئی بڑے ہوں، بچوں کو عادت ڈالیں کہ جو پاکٹ منی ملتی ہے اس میں سے تھوڑا حصہ غریبوں کے لیے ضرور نکالیں اور ان کے ہاتھوں سے ان کو دلوائیں، تاکہ ان کو اس کی لذت کا احساس ہو کہ دینا کتنی خوشی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو تم یہ دو گے، صدقہ دو گے، تو یکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تمہارے ہی گناہ مٹا دے گا۔ اور من سیئاتکم کہا، کچھ گناہ جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، صدقے سے آٹومیٹکلی مٹ جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے۔ اور فرما دیے واللہ بما تعملون خبیر، جو عمل تم کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ آگے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے،
ہدایت تو اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تم کو دے دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے کہ صدقہ خیرات کے ساتھ ایک دم ہدایت ملنے نہ ملنے کا ذکر کہاں سے آ گیا، کہ آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی اور کی ہدایت کی؟ کچھ بے جوڑ سا محسوس ہوتا ہے نا، کہ لگتا ہے کچھ بیچ میں ایک اور مختلف قسم کا ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو گیا، حالانکہ بات بے جوڑ نہیں ہے۔ دیکھیے، بار بار تاکید آ رہی ہے کہ اللہ کی خاطر خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 2+2 کرے اپنی طرف سے، اور خیال اس کو آئے کہ اللہ کی خاطر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر خرچ کرو جو اللہ کو مانتا ہو، اور جو اللہ کو خود بھی راضی کرتا ہو اسی پہ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ خیال آئے گا نا کہ نیک لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو مسلمانوں ہی پہ خرچ کرنا چاہیے، یہ خیال آ سکتا ہے۔ تو یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا کہ نہیں، کافر کو، مشرک کو، کسی کو بھی تم دے سکتے ہو، انسان ہونے کے ناطے جو بھی کوئی ضرورت مند ہو اس کو دو، ہیومینیٹیرین کازز کے لیے خرچ کرو۔ بھوک ہے، بیماری ہے، ضرورت ہے، مجبوری ہے، سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں دیکھیں ہیومن ڈگنیٹی کا پہلو کتنا قرآن بیان کرتا ہے۔ 2 چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہیومن ڈگنیٹی، انسانوں کی عزت، ان کے نفس کا خیال رکھنا، عزت نفس کا خیال رکھنا، ان کی تعظیم کرنا، اور ان کا رسپیکٹ، ان کی عزت۔ اور یہ چیز ہم مسلمانوں میں پتہ نہیں کیوں کم دیکھتے ہیں، غیر مسلموں کے اندر پائی جاتی ہیں یہ چیزیں، اور ہم مسلمانوں کے اندر ہیومن ڈگنیٹی نہیں ہے، ہم رسپیکٹ نہیں کرتے لوگوں کی۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ جانور کی بھی عزت ہے، کہ چھریاں اس کے سامنے نہیں لے کر آؤ، تیز چھری رکھو۔ تو جانوروں کا بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق کا معاملہ بیان کر دیا، ہم تو انسان ہیں۔ تو اگر ہم رسپیکٹ کو بس پکڑ لیں کہ چھوٹوں سے بات کرنی ہے تو تمیز سے، بڑوں سے بات کرنی ہے تو تمیز سے، رتبے میں کم لوگوں سے بات کرنی ہے تو تمیز سے، رتبے میں آگے جو ہم سے ہیں ان سے بات کرنی ہے تو تمیز، تہذیب، عزت کے ساتھ بات کریں۔ تو کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کا دین، مذہب نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ اس کا پیشہ پوچھا جائے گا، نہ پیشہ پوچھیں گے کہ ہم میں سے کوئی سوچے کہ جو صرف حلال کمائی کرنے والے ہیں ہم تو صرف انہی کو صدقہ دیں گے۔ نہیں، جن کی کمائی کا ذریعہ حلال نہیں ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کی خاطر دیا جانے والا صدقہ خود بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حرام کمانے والے کو جب حلال پیسے سے لقمہ ملے تو ہو سکتا ہے وہ حرام کمانا چھوڑ دے، عین ممکن ہے۔ صدقے پر ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری میں حدیث ہے، ایک واقعہ بیان کیا آپ نے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں ضرور آج صدقہ کروں گا۔ کوئی شخص ہوگا کسی امت کا، اس نے کہا ضرور آج میں صدقہ کروں گا۔ پھر صبح اس نے لوگوں کو کہتے سنا کہ ایک چور کو صدقہ دے دیا گیا۔ وہ چھپا کر دینے گیا ہوگا نا، تو رات کو اندھیرے میں جو اس کو ملا اس نے صدقہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ صبح لوگوں میں ایک بات پھیل گئی کہ چور کو صدقہ ملا۔ اس شخص نے کہا سبحان اللہ، میں نے چور کو صدقہ دے دیا۔ تو کیا خیال آیا اس کو کہ صدقہ تو قبول نہیں ہوا۔ اب اس کو پتا تو نہیں تھا نا کہ وہ چور ہے، اس نے دے دیا اس کو۔ اچھا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آج میں پھر صدقہ کروں گا۔ اگلی صبح اس نے لوگوں کو کہتے سنا ایک زانیہ کو صدقہ دے دیا گیا۔ اس شخص نے کہا سبحان اللہ، میں نے زانیہ کو صدقہ دے دیا، میں آج پھر صدقہ کروں گا۔ لہٰذا اس نے پھر صدقہ کیا، مگر صبح اس نے لوگوں کو کہتے سنا ایک دولت مند کو صدقہ دے دیا گیا۔ اس شخص نے کہا سبحان اللہ، میں نے ایک چور، ایک زانیہ اور ایک غیر ضرورت مند کو صدقہ دے دیا۔ تو کیا خیال آیا اس کو کہ کچھ بھی قبول نہیں ہوا میرا، تو سو گیا۔ پھر اس شخص نے رات کو خواب میں دیکھا، اس کو بتایا جا رہا تھا کہ شاید وہ صدقہ جو اس نے چور کو دیا اس کو چوری سے روک دے، اور وہ صدقہ جو اس نے زانیہ کو دیا ہو سکتا ہے اس کو بے حیائی سے روک دے،
اور جو صدقہ اس نے غنی کو دیا کیا پتہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اس کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ دیکھو لوگ صدقہ کرتے ہیں تم بھی صدقہ کرو. تو یہ بڑا سبق ہے ہمارے لیے الحمدللہ اس حدیث میں. اور دیکھیں اس کی اوتھینٹسٹی، ہائیسٹ اوتھینٹسٹی ہے، بخاری کی حدیث ہے. اب آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 273، اس میں ہم کچھ صفات دیکھیں گے اور ہمیں انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ بہرحال صدقہ تم کرو، لیکن جن میں یہ صفات پائی جائیں جو اس آیت میں آ رہی ہیں ان کو تو ضرور بالضرور ہی تم کو دینا چاہیے. وہ کون ہیں؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. خاص طور پہ مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں. ان کی مدد میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگا. تو یہ جو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے، تو کیا مطلب کہ جب ایسے لوگوں پر تم خرچ کرو تو کسی کے سامنے تمہیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں 6 کوالٹیز آئی ہیں تقریباً، ہو سکتا ہے کوئی 19-20 ہو نمبر اس میں، تو جن میں یہ 6 تقریباً صفات ہوں ان کو تو تلاش کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو دینا پڑتا ہے. اور یہ ساری صفات جن کا اس آیت میں ذکر آیا یہ سب کی سب اصحاب صفہ میں موجود تھیں. اصحاب صفہ یاد ہے نا آپ کو؟ مسجد نبوی میں ایک چھپر سا بنایا ہوا تھا، ایک شیڈ سا بنایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اور وہاں کچھ صحابہ رہا کرتے تھے. ہم نے ان کا پہلے بھی ذکر کیا تھا. تو صفہ سواد سے، سواد فا اور گولتا صفہ. طلب علم نے اور جہاد نے ان کو معاش کی کوشش سے روک دیا تھا. سمجھے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا. تو یہ لوگوں سے مانگتے نہیں اور پہچانے نہیں جاتے. یا سبوہ الجاہل، سمجھتا ہے جاہل. جاہل کون؟ نادان، جس کو کہ علم نہیں ہے. دیکھیں علم کیا مطلب، یہ کس علم کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں علم جو ہے بعض دفعہ کتابیں پڑھ کے بھی حاصل کیا جاتا ہے، بعض دفعہ حالات اور چہرے پڑھ کے بھی علم حاصل کیا جاتا ہے. ہر چیز کو نا 2 and 2 کر کے کلیئر بتانا ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں انسان خود اپنی عقل، اپنا فہم استعمال کر کے گیس بھی کر سکتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چہرے نہیں پڑھ سکتے، جو حالات نہیں پڑھ سکتے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اغنیا سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں. کیوں؟ من التعفف، اس لیے کہ وہ خوددار بہت ہیں، مانگنے والے. تعفف اتنی خودداری ہے، اتنی حیا ہے کہ ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگتے اور ناواقف سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو بعض دفعہ معاشرے میں ایسے لوگ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، وائٹ کالر جن کو کہ ہم کہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے پتہ چلے گا. وہ مانگ نہیں رہے، ہاتھ نہیں پھیلا رہے، لیکن چہرے کے اوپر زردی ہے، کپڑوں کی حالت ہے، گھر ان کا دیکھ کے پتہ چل رہا ہے، بچوں کی، گھر والوں کی صحت دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے. اب ہم کسی کے گھر صبح ملنے گئے ہیں، پیر کا، منگل کا، بدھ کا دن ہے، بچے گھر میں ہیں، آپ کے بچے اسکول نہیں گئے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ بعض دفعہ بنا دیں گے کہ یہ ہو گیا، ہاں آج تو بیمار تھا. پھر دوبارہ پتہ چلا اچھا آج بھی نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ فی دینے کے پیسے نہیں ہیں. یہ شخص بیمار ہے، اسپتال کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ نہیں ایسپرین سے ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہم تو یہ کر رہے ہیں، نہیں وہ تو ایسے ہو جائے گا. حالانکہ اس کو سخت ضرورت ہے کہ اسپتال جائے، داخل ہو جا کے. کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ پیسے نہیں ہیں. ہم بعض دفعہ باتیں بنانے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس چیز نے ان کا ہاتھ روکا ہوا ہے. کیوں نہیں اسپتال لے کے جا سکتے؟ کیوں نہیں اسکول داخل کرا سکتے؟ تو لہٰذا ان کو پھر پہچاننا پڑتا ہے، وہ نہیں ہاتھ پھیلائیں گے. سراپا سوال ہوتے ہیں، سراپا ٹپک رہا ہوتا ہے سوال ان کے اوپر سے، لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے کہ انسان پہچان کر بھی دیتے ہوئے جھجکے.
ان کو لیتے ہوئے شرمندگی ہو، انسان کو دیتے ہوئے شرمندگی ہو. ایسے ہوتے ہیں لوگ معاشرے میں کہ انسان کہتے ہیں میں کیسے ان کو دوں، خود نہیں دوں. ایک طریقہ یہ بھی اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ خاندان میں چھوٹی ہیں اور بڑے جو ہیں خاندان میں وہ محتاج ہیں، خالہ ہو سکتی ہیں، پھپھو ہو سکتی ہیں، بڑی بہن ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب ہمیں لگے کہ میں اتنی چھوٹی ہوتے ہوئے میں کیسے ان کو دوں، برا لگتا ہے نا انسان کو. تو بڑوں کے ہاتھ پہ رکھ دیں، ابو کے ہاتھ پہ، امی کے ہاتھ پہ، دادی کے تھرو دلوا دیں. یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ تو بہترین ہے. اور ساتھ کہہ دیں کہ میرا نام نہ لیں، اپنی طرف سے آپ دے دیں. یہ تو اور اچھی چیز ہے الحمدللہ. وہ تو بالکل سیکرٹ رہ گئی نیکی الحمدللہ، کسی کو نہیں پتہ چلا. اور جب وہ آپ کو فیس کرے گا لینے والا تو آپ کا احسان بھی نہیں. چھوٹوں کا احسان لینا کتنا مشکل کام ہے. آپ سوچیں کہ یہ خالہ جس نے کہ بچپن سے ہم کو پالا اور ہم پہ شفقت کی، اب ہمارے ہاتھ سے وہ پیسے لیں گی. تو دینے والے کو شرم آئے دیتے ہوئے. ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تعفف کی وجہ سے وہ ضرورت مند نہیں ہے، وہ خوددار بہت ہیں. کسی نے کہا ہے نا کہ گدائی میں بھی، گدا سمجھتے یہ بغیر ہے کہ ہے، گدا یعنی مانگنے والا. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. کہ دینے والے کو، نعمت والے کو فقیر سے ڈر لگتا تھا کہ کیسے میں اس کو دوں، برا نہ مان جائے کہیں. تو پھر ہمارے ہاں جو بعض سسٹمز ہیں جیسے عیدی فار ایگزامپل، یہ عیدی کیا ہے؟ یہ اپنے غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ وغیرہ دینا اور یہ کہہ کرنے کہ یہ لیں زکوٰۃ تحفے کی شکل میں. اور دینے کا دیکھیں، ایک تو ہم نے انداز دیکھا کہ ہماری باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے، الفاظ کیسے ہونے چاہیے. دوسرے، جب ہم کسی کو دیں تو اس طرح سے دیں کہ دینے والا تحفہ سمجھے اس کو. گفٹ لائے ہیں آپ کے لیے، گھر میں یہ پکا تھا، میں نے سوچا میں آپ کے لیے بھی لے چلتی ہوں. یہ بھی تو انداز ہو سکتا ہے نا. میں شاپنگ کرنے گئی تھی تو مجھے یہ رنگ دیکھا، مجھے خیال آیا کہ یہ رنگ آپ پہ بہت اچھا لگے گا. ایسے بھی تو دے سکتے ہیں نا. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں دینے والے جوڑے خریدنے گئی تھی، اب وہ تھوک کے حساب سے مل رہے تھے، 12 سے کم دکاندار دے ہی نہیں رہا تھا. مجھے خیال تھا کہ آپ کو بھی بڑی ضرورت ہے تو میں نے لہٰذا یہ 6 آپ کے لیے خرید لیے. یہ بھی طریقہ ہے. تو دیکھیے کچھ تو انسان کے اندر ایکیو ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کچھ تو عقل دی ہے انسان کو، کچھ تو انسانی ہمدردی. وہی بات ہے عزت، رسپیکٹ، ہیومن ڈگنیٹی. ہم دینے کو دیتے ہیں، اگر ہم ڈگنیٹی کے ساتھ دیں، اپنی بھی ڈگنیٹی اور لینے والے کی بھی ڈگنیٹی کو سامنے رکھیں. ایک اگر رول ہم بنا لیں انشاءاللہ قرآن پڑھ کے، کہ جو قرآن کی انڈر لینگ ایک تھیم چل رہی ہے کانسٹنٹ رسپیکٹ، میں عزت کے ساتھ ڈیل کروں گی. ہمیں صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر کتے کا بھی مذاق بناؤں گا نا، کتے کا مذاق اڑاؤں گا، مجھے ڈر ہے اللہ مجھے کتا نہ بنا دے. یہ معاملہ تھا ان کا. اور آج تو ایک ہنر بن کے رہ گیا ہے مذاق اڑانا، انسلٹ کرنا، بے عزتی کرنا، احسان جتانا، دکھاوا کرنا. اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ. اور جس کو دے رہے ہو بتاؤ تو پھر اللہ کہاں رہا ہے ساری باتوں کے بیچ میں. تو یہ ان کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے. لا یسألون الناس الحافا، جان کو نہیں آ جاتے کہ دو اور دو اور دو. تو بھکاریوں کی سخت مذمت ہے اس کے اندر، پیشہ ور گداگروں کی، پروفیشنل بیگری کی. یہ اسلام میں بالکل پسند نہیں، بلکہ فقیر کو، بھکاری کو کہا گیا ہے کہ فحش کام کر رہا ہے، بے حیائی کا کام. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا کے. آپ نے کہا تو بھیک مانگتے ہیں؟ آپ خفا ہو گئے اس کے اوپر کہ ہاتھ پھیلاتے. باقاعدہ اس کو باقاعدہ پیشہ بنا لینا. اور جو اس کی خباثتیں اور خرابیاں ہیں، یقیناً آپ میں سے کچھ لوگوں کے علم میں ہوں گی کہ جو گینگز بنے ہیں، پھر یہ باقاعدہ بچوں کو اغوا کر کے، باقاعدہ خواتین سے بعض دفعہ نعوذ باللہ اوندے سیدھے کام کرا کے، بلکہ باقاعدہ بعض دفعہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بچوں کے، کہ جتنے قابل رحم ہوں گے اتنی زیادہ ان کو بھیک ملے گی. اور بعض دفعہ یہ شاید بھیک مانگنے والوں کے سپاٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ وہیں پر رہتے ہیں. کسی نے واقعہ سنایا کہ وہ کہیں سے گزرے، کوئی سالوں سے کوئی فقیر وہاں بیٹھا ہوتا تھا، پھر دیکھا تو نہیں تھا وہاں پر، کسی اور جگہ ملا تو پوچھا کہ بھئی آپ تو پہلے وہاں ہوتے تھے، اب یہاں کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا وہ جگہ میں نے بیٹی کو جہیز میں دے دی. یہ سنا تھا واللہ عالم. اور یہ ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے. آپ کو ایک انسان مدتوں وہیں بیٹھا ملے گا، جب گزریں گے وہیں بیٹھا ہوگا.
تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پہ فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو مانگ کر کبھی کوئی امیر نہیں ہوا. اور جس کا ہاتھ ایک دفعہ یوں سے اگر یوں ہو گیا, بہت کم دوبارہ وہ ایسے ہوتا ہے. پھر ان کو بعض دفعہ پہلے وہ شرمندگی سے لیتے ہیں, پہلے وہ بہت جھجک کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں, پھر اگر نہ دو تو ناراض ہونے لگتے ہیں, پھر اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں کہ سب کو دینا ہی چاہیے. تو ایسے انسان کی عزت نفس مرنا شروع ہو جاتی ہے, اس کے اندر سیلف رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کبھی مجھ کو اور میری 7 پشتوں کو نہ ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے. کسی نے کہا نا کہ ہاتھ پھیلانے والا تو ہے ہی بھکاری, صدقہ مانگے یا تحفہ مانگے, دونوں میں سے. ایک حدیث ہے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے خاص طور پر اس بات پر بیعت لی تھی, خاص بیعت اس بات پہ لی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, 5 وقت نماز ادا کریں گے اور اطاعت کریں گے. اور ایک اور بات خاص طور پہ ان سے کہی, کیا کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا, نہیں مانگنا. اس پہ عوف فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ان آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے یہ بیعت کی تھی, اور بعض کو دیکھا کہ اگر اس کا کوڑا گر پڑتا, وپ جو کہ جانور کو جو چلانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اگر ان کا کوڑا بھی گر جاتا تو کسی سے سوال نہ کرتا کہ مجھ کو یہ کوڑا پکڑوا دو, بلکہ خود اتر کے اپنا کوڑا خود اٹھاتا. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. تو اتنا زیادہ بچنا چاہیے. ہم تو پیسے کے سوال کی بات کر رہے ہیں, بعض دفعہ پھر وہی بات ہے کہ عمر ہماری بڑھتی ہے, اب ہم کرسی پر ٹھس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پانی بھی خود نہیں ہل کر پئیں گے. اب آپ دیکھیں بعض دفعہ یہ گھروں میں ہوتا ہے کہ اچھی خاصی ساسیں ایکٹیو ہوتی ہیں, بہو آئی نہیں کہ انہوں نے تخت پکڑا نہیں, کہ اب چونکہ وہ آ گئی ہے اب میں کیسے کچن میں جاؤں. تو بھئی ہاتھ پاؤں کہاں چلے گئے, کیوں نہیں کام کرتے اپنا. کوشش کریں کہ جتنی عمر ہے جتنا اپنے ہاتھ سے کام کر سکیں کریں. بعض دفعہ میرے ہسبینڈ ناراض ہوتے ہیں, کہتے ہیں تم لوگ جو ہو عزت کے نام پہ بڑوں کو بالکل اپاہج بنا کے رکھ دیتے ہو, کہ وہ بوتل بھی کھولتے, کہتے نہ میں کھول دوں, وہ کہتے پانی کہتے نہ میں پلا دوں, کہتے تم لوگ خود کر دیتے ہو ان کو یہ. وہ کہتے ہیں کرنے دو, اس ڈگنیٹی, ان کو اپنے کام خود کرنے دو. خدمت اپنی جگہ, نعوذ باللہ, کو بے حس نہیں ہونا بڑوں کی طرف سے کہ آرتھرائٹس ہے بوٹل نہیں کھل رہی تب بھی کہنے خود ہی کریں, نعوذ باللہ یہ نہیں. لیکن خود انسان اپنے لیے سوچ لے, میں اپنے لیے سوچ لوں کہ مجھے اپنے کام حتی الامکان اپنے ہاتھ سے کرنے. بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں پھر مائیں بیٹھ جاتی ہیں کرسیوں کے اوپر. بھئی آپ چلتے پھرتے رہیں, اپنا کام خود کرتے رہیں, اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے انسان کو, اور ڈگنیٹی. اور اس حدیث کو پکڑ لیں کہ آپ نے کہا تھا کسی سے سوال نہیں کرنا. پانی خود بھی تو پی سکتے ہیں. مجھے بتائیں کون سا کنویں جا کے ہمیں کنویں تو نہیں سینچنے, خالی کولر سے پانی لینا ہے نا. دوا نہیں لیتے خود, پہلے سارے گھر میں اعلان کرتے رہیں گے آدھے دن تک میرے سر میں درد ہو رہا ہے. اب گھر والے مصروف ہیں, کہیں گے میں خود ہی دوا کھا لیتی ہوں. پہلے کھا لیتے, قصہ ختم ہوتا. نہ, اعلان کر کے باقیوں کے سر میں درد کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ خود دوا کھا لی. تو یہ ہماری توقعات آپ دیکھیں نا, اینڈ لیس ہیں, اینڈ لیس, ختم ہی نہیں ہوتی. اور ہم اس کو بزرگی سمجھتے ہیں کہ سب میری خدمت میں الف اٹینشن کھڑے رہیں, مجھے خود کچھ نہیں کرنا. 3 لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی اجازت دی ہے. ایک وہ شخص جس کو دیت یا تاوان ادا کرنا ہو. بلڈ منی آپ کو پتہ ہے نا بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی. ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ڈاکٹر سے کسی پیشنٹ کے ساتھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا, وہ پیشنٹ مر گیا, اب ڈاکٹر کو بلڈ منی دینی ہوگی. تو ایسا شخص سوال کر سکتا ہے کہ بھئی سب ذرا ڈونیٹ کرو, پیسے جمع کرو. نمبر 1 کون, جس کو دیت یا تاوان ادا کرنا ہو. نمبر 2 جس کو فاقہ پہنچے اور اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی اس کو فاقہ پہنچنے کی شہادت دیں. آپ دیکھیں کیا کیا اسٹیپولیٹ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فاقہ ہو گیا, فاقہ, ہم کو تو پتہ ہی نہیں فاقہ ہوتی ہی کیا چیز ہے. ہم تو 12-14 گھنٹے کے روزے کو قیامت سمجھتے ہیں اپنے لیے. صبح ناشتہ کر آتے ہیں, 4 بجتے ہیں, ہم کہتے ہیں صبح سے کچھ نہیں کھایا. تو یہ 5-6 گھنٹے کا بھوکا رہنا یہ فاقہ نہیں ہوتا. فاقہ ہوتا ہے کہ پیٹ پچک کے جا کے نا پیٹ سے لگ جائے. اس کو فاقہ کہتے ہیں کہ انسان کا پیٹ خالی ہو جائے بالکل, 24 گھنٹے 48 گھنٹے کچھ نہ کھایا ہو,
بہت سے بہت اگر پانی کے 2 گھونٹ مل گئے تو مل گئے. تو ایسا شخص, اس کو پھر مانگنے کی اجازت ہے, اور اس کی بھی گواہی پھر لوگ دیں, عقل مند آدمی کہ ہاں واقعی اس نے کچھ نہیں کھایا, وہ بھی مانگ سکتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جس کا مال کسی آفت کی وجہ سے برباد ہو گیا ہو, کھیت تباہ ہو گیا, جہاز ڈوب گیا جس میں سامان آ رہا تھا, گودام میں آگ لگ گئی, کوئی آفت آ گئی, اس کا مال برباد ہو گیا. اب وہ تو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا نا, سارا سرمایہ تو اس کا ڈوب گیا. پھر وہ لوگوں سے مانگ سکتا ہے, سوال کر سکتا ہے. تو تینوں کو ضرورت پوری ہونے تک سوال کرنے کی اجازت ہے. ضرورت پوری ہو جائے تو مانگنا چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے قبیصہ, جنہوں نے حدیث بیان کی نا, ان سے کہا اے قبیصہ, اس کے سوا جو سوال بھی ہے حرام ہے, سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. اتنا اسلام نے ہیومن ڈگنیٹی پر زور دیا ہے. اس لیے پتہ ہے کیا چل رہا ہے کہ مانگنا از لائک این ایڈکشن. مانگنے کا ایڈکشن ہو جاتا ہے انسان کو. اور مانگنے کے بڑے بڑے طریقے ہیں, اور اچھے اچھے پیسے والے مانگتے ہیں اور غریب بھی مانگتے ہیں. ایک طریقہ مانگنے کا کیا ہے, آپ نے کسی کو جوڑا پہنے دیکھا, کہا کہ ہاں, یا کسی کے پاس کوئی لپسٹک دیکھی, ہائے کتنی خوبصورت, تو کب سے ڈھونڈ رہی تھی اس شیڈ کی لپسٹک. اب ہم کیا کریں, ہم کہیں ڈھونڈتی رہیں. پھر انسان کہتا ہے آپ ہی لے لیں, یہ نہیں مجھ پہ کیا اچھی لگے گی. پھر آپ کو تعریف کرنی پڑے گی کہ نہ جی بہت اچھی لگے گی پنک لپسٹک, پلیز آپ لے لیں. کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی, کوئی پرس دیکھا, کیا تمہارے پاس ایسے 2 ہیں؟ اتفاق سے ہیں, اب کیا کریں, دے دیں. تو مجھے بتائیں کہ اریٹیشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسلام نہیں چاہتا کہ ہم بلا وجہ رفل ہوتے رہیں اور ایک دوسرے کو رفل کرتے رہیں. ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری جو لیٹنٹ اریٹیشن ہے نا, یہ جمع ہوتی رہتی ہے. پھر ایک دم ہم کسی پہ پھٹ پڑتے ہیں ایک دن جا کر. ہوتا پھر یہ کوئی معمولی سی چیز کوئی کہے گا ہم سے اور ہم پھٹ جائیں گے. اب وہ شکل دیکھ رہے ہیں ہماری کہ میں نے کیا کیا, پتہ چلا وہ ایک ہفتے کی اریٹیشن جمع ہو رہی تھی. کسی نے آ کر کہا کہ یہ رنگ تو مجھ کو کب سے چاہیے تھا, کسی نے کہا تھا اچھا 2 ہیں تمہارے پاس, کسی نے کچھ اور آ کر مانگا تھا. اب کچھ اور بچوں نے کہا کہ امی پینسل ہے, آؤ جی شامت اسی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اریٹیٹ کرتی ہیں. اور یہ پھر بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض کو لک ڈاؤن کرنے لگتے ہیں, اور پھر بعض لوگوں سے ہم گھبرانے لگتے ہیں کہ اب یہ آئے ہیں نا, ابھی ضرور مانگیں گے. کھانا ہوا, کھلا دیا آپ نے, اور تھوڑا کھانا بچ گیا, اب ہم خوش ہیں کہ اچھا چلو کل کلاس میں جانا, آج نہیں پکائیں گے. پھر کیا ہوا, انہوں نے کہا بریانی بچی ہے. ہوتا ہے ایسے, تو اچھا تھوڑا قورمہ بھی رکھ دو ساتھ. اچھا شیرمال تو اتنے اچھے تھے, کہاں سے منگوائے تھے تم نے؟ کہیں گے بھائی اب قورمہ لے لیا آپ نے, بریانی لے لی, اب آپ شیرمال بھی لے لیں. تو یہ مانگنے کے نا طریقے ہوتے ہیں طرح طرح کے. اچھا اس کا مطلب اب یہی نہیں کہ آپ بالکل اب منہ زپ کر لیں اپنا. کبھی کبھار کو انسان بے تکلفی میں یا بہت اپنائیت میں کر سکتا ہے, لیکن کرنا نہیں چاہیے. دیکھیں اسلام کا مزاج یاد رکھیں, مانگنے والا نہیں ہے, دینے والا مزاج ہے. تو بس دینے والا مزاج بنائیں. اور یہ ہاتھ پھیلانا پھر یاد رکھیں کہ یہ ایڈکٹیو ہے, اس کی نا لت پڑ جاتی ہے انسان کو مانگنے کی. ہر ایک جس کے گھر جائے گا جو مانگ سکتا ہے مانگے گا, جس طریقے سے مانگ سکتا ہے مانگے گا. ڈائریکٹلی مانگے گا, انڈائریکٹلی مانگے گا, انسینویٹ کرے گا, کوئی اشارہ دے گا, کچھ نہ کچھ کرے گا. غنی بن کے رہیں, اس میں سب سے زیادہ سیلف رسپیکٹ ہے, سب سے زیادہ برکت ہے اس کے اندر. تقاضے نہیں کریں ایک دوسرے سے. دیکھیں اس میں اریٹیشن, جیسے ہم نے بات کی, ایک لیٹنٹ اریٹیشن ڈیولپ ہوتی رہتی ہے, اور تعلقات پر اچھے نہیں ہوتے. دینے والے کے اندر حقارت آ سکتی ہے لینے والے کے لیے, وہ بھی فتنے میں پڑ رہا ہے. دے دے کے پھر بعض دفعہ کہتے ہیں میں کتنی دفعہ دیں, کہاں تک دیں, تنگ آنے لگتے ہیں. مہمان آتے ہیں, دل بند ہو جاتا ہے کہ پھر مانگیں گے آ کر. ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان کا. مجھے بتائیں تعلقات بگڑیں گے کہ نہیں بگڑیں گے اس طرح سے؟ تو رخ ان کی طرف رکھیں کہ جو حقیقت میں ڈیزرونگ ہیں, اور ان کو دل کھول کر دیں, اور خود اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ میں مانگنے والی کبھی بھی نہ بنوں.